حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تکمیل ایمان کے لیے کہ انسان کا ایمان کن باتوں سے مکمل ہوتا ہے، تو اس حدیث مبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 4 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا یہ 4 چیزیں جس شخص کے اندر ہوں فقد استکمل الایمان، گویا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ان 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا من احب للہ، جو محبت کرے تو اللہ کے لیے، یعنی اگر وہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا مرکز اور محور اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ رب کائنات کی رضا کے لیے وہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ ابغض للہ، اور فرمایا اگر کوئی شخص کسی سے بغض رکھتا ہے تو اس کے بغض رکھنے کی وجہ محض اللہ کی رضا ہو، یعنی اگر کوئی شخص جو رب کائنات جل شانہ کا نافرمان ہے تو آپ اس سے بغض رکھیں صرف اس وجہ سے کہ یہ شخص اپنے رب کا نافرمان ہے، فاسق اور فاجر ہے، اس لیے یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے پسند نہیں ہے، تو اس کے ناپسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ یہ رب کائنات کا نافرمان ہے۔ فرمایا وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور اگر آپ کسی کو کوئی چیز دینے لگتے ہیں تو آپ صرف اور صرف اس وجہ سے کسی کے ساتھ تعاون کریں کہ یہ شخص جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اللہ جل شانہ کی دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کرتا ہے، تو آپ اس کو کوئی چیز عطا کر دیتے ہیں، تو یہ آپ اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو آپ کا دینا یہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور چوتھی شرط جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی اور فرمایا کہ یہ 4 چیزیں اگر آپ کے اندر ہوتی ہیں تو پھر آپ کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات فرمائی وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر آپ کسی کو کچھ دینے سے اپنا ہاتھ روکتے ہیں تو روکنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص اللہ جل شانہ کا نافرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں یہ ہمارے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتا ہے، تو آپ اسے کوئی چیز نہ دیں۔ اور قرآن کریم کا ہی یہ فیصلہ بھی سن لے، رب کائنات جل شانہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن برائی اور بے حیائی کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون مت کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہ بات جو ہے تو واضح طور پر ارشاد فرما دی، اور اس حدیث مبارک کو امام داؤد نے سنن ابی داؤد میں، امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ من احب للہ، جس نے اللہ جل شانہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھا، واعطى للہ، اور اگر کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی رضا کے لیے، ومنع للہ، اور اگر کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ روکا تو اللہ کی رضا کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، گویا اس شخص نے اپنے ایمان کو